اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کے گناہوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کی سلامتی ہو اپنے بہترین تخلیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب پر برکت اور کثیر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے ہم شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کی مانند اس کی طرح اور کوئی صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ لہٰذا اس آیت میں خاص بندے سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس آیت میں آدمی سے مراد کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ میں نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں گے۔ جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو صورتاً ملتے جھلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ یہ ہے کہ قرآن میں ترتیب ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے اللہ پاک۔ اس لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ نیکیاں وہ عمل ہے جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقہ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ ہدایت کے سلسلے میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا ہے، یعنی اللہ کا کیا مقصد ہے۔ وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
اس عہد سے وہ عہد مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس عہد کا ذکر کیا ہے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ اور ان کو توڑنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ توحید و نبوت کے دلائل کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اس آیت میں، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح اللہ کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح بالخصوص ہم مسلمانوں کے شأن نشان نہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا فرمایا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا خسط فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ، پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں یہ واقعہ ذہن نشین ہمیں کر لینا چاہیے کہ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے
فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ یہ پوشیدہ بات تھی جو ان کے دلوں میں تھی، تو اللہ نے اس کو معلوم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، سارا علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کی تو نے ہمیں تعلیم دی ہے، بے شک تو ہی سب چیزیں جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگر اس کو معلم نہ کہا جائے گا، لیکن کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، ان کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے ان کو تو فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننے والا ہوں، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، جس کو تم چھپاتے ہو، وہ سب جانتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنا، تو انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعلوا فیہا کی معذرت بھی ہے۔
बहरहाल तमाम फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया और मलाइक मुकर्रबीन समेत तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर के तौर पर यह समझता रहा कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल है। और इस जैसे इंतहाई इबादत गुजार फरिश्तों के उस्ताद और मुकर्रब बारगाह इलाही को सजदे का हुक्म देना हिकमत के खिलाफ है। अपने इस बातिल अकीदे, हुक्म इलाही से इनकार और ताज़ीम नबी से तकब्बुर की वजह से वो काफिर हो गया। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इस जन्नत में से जहां से चाहो खाओ और इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में शुमार होगे। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजाहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुलना इहबितू बअदुकुम लिबादिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। पर शैतान ने उन्हें इस दरख्त के जरिए लग़ज़िश में मुब्तला किया और जहां वो रहते थे वहां से उनको निकाल दिया। हमने फरमाया, तुम सब नीचे उतरो, तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त मुक़र्रर तक ठिकाना और फ़ायदा उठाना है। इन दोनों आयतों में इब्लीस, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के वाक़या का खुलासा मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि ताकि आपको इन दोनों आयतों में अल्लाह पाक ने जो फरमाया उसको क्लियर तौर पर आप समझ सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से शैतान मरदूद हुआ था, लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जन्नत में रहो और जहां दिल करे बेरोक टोक खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने उन्हें वसवसे में डाला और कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे रब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस तख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम हमेशा जिंदा रहने वाले ना बन जाओ। और इसके साथ शैतान ने कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूं। इस पर उन्हें ख्याल हुआ कि अल्लाह पाक की झूठी कसम कौन खा सकता है। इस ख्याल से हजरत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसमें से कुछ खाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो उन्होंने भी खा लिया और ये ख्याल किया कि अल्लाह ताला की ममानियत तहरीमी न थी बल्कि तंज़ीही थी, यानी हराम करार देने के लिए न थी बल्कि एक नापसंदीदगी का इजहार था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक असर तक अपनी लग़ज़िश की माफ़ी मांगते रहे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से चंद कलमात सिखाए गए। फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन कलमात के साथ तौबा व माफ़ी की दरख्वास्त की तो कबूल हो गई। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर सीख लिया आदम ने अपने रब से कुछ कलिमे तो अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल की, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कलिमात अर्ज किए थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो ज़रूर हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। क़ुल्ना इहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। हमने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पैरो हुआ इसे न कोई अंदेशा होगा न कोई गम होगा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जो कुफ्र करें और मेरी आयतें झुटलाएंगे वो दोज़ख वाले हैं, उनको हमेशा इसमें रहना है। हिदायत इलाही के पैरोकारों के लिए बशारत है कि उन्हें ना तो क़यामत की बड़ी घबराहट का खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे।
بلکہ وہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے، یعنی بغیر کسی غم کے، بغیر کسی دکھ کے، غمگین ہونے کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلمان یہاں جمع کے صیغے میں سب کو اترنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، جنت سے اترنے کا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنو اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، یعنی تم مجھی سے ڈرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے مالک مولا مختار کل، میرے معبود برحق یا ارحم الراحمین، آج میں نے جو اپنی طرف سے ایک ناقص کوشش کی ہے میرے معبود قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اس کے ساتھ چھوٹی سی تفسیر پڑھنے کی، اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور زبان کی لغزش ہوئی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں میرے رب، مجھے معاف فرما دے۔ مخارج میں یا تجوید میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے امید ہے کہ تو اپنے رحم سے اسے معاف فرما دے گا، اور سننے والوں کو بھی میں گزارش کرتی ہوں کہ درگزر فرمائے، اور میں اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اے میرے رب، آپ کو اصالِ ثواب پہنچاتے ہوئے آپ کے ذریعے سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان ہیں، آ چکے ہیں یا جو وفات پا چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، بالخصوص ہمارے والدین کو اس کا ثواب جاریہ پہنچا۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ، اے رحمتوں والے، برکتوں والے، ہمارے گناہوں کی معافی دے دے میرے مالک۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ، مسلمان پریشان حال ہیں میرے معبود، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو اے اللہ دین کی طرف راغب کر، اے اللہ تجھ سے رجوع کرنے والا بنا دے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، مسلمانوں کے حالات اچھے کر دے یا اللہ۔ جو تیری راہ میں شہید ہو رہے ہیں میرے معبود، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے ہر گناہ کو معاف فرما دے یا رب العالمین۔ مسلمانوں پہ رحم فرما، کرم فرما، مدد فرما ان کی یا ارحم الراحمین۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، اپنے حساب سے، اپنی سخاوت، اپنی دریا دلی اور اپنے درگزر سے اے اللہ ہمیں نواز دے دنیا اور آخرت میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے جتنے لوگوں نے اس کو سنا ہے، آپ سب کو اللہ خوش و خرم آباد رکھے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسے سنیں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔